ناظرین اس وقت میں سے موجود ہیں ممبر قومی اسمبلی سردار لطیف کھوسہ صاحب موجود ہیں۔ سردار صاحب بتائیے کہ کل ہنگامہ خیز ہوا ہے، اجلاس ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آج حلف لینے جا رہے ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ کیسے لگ رہے ہیں؟ ایک شخص جو ہارا ہوا ہے، جس کو قوم نے مسترد کیا ہے، وہ بدقسمتی سے جو ہے اس کو اسمبلی میں بھی پہنچا دیا، اور پھر اسمبلی سے اس کو جو ہے پرائم منسٹر بھی اس ہاؤس نے بنا دیا، جبکہ ہمارا اعتراض تھا کہ جو شخص اپنے حلقے کا جو ہے ووٹوں سے مسترد ہوا ہے، وہ ملک کا کیسے وزیر اعظم بن سکتا ہے اور اس کا ترجمان کیسے بن سکتا ہے؟ تو ہم نے تو ان کی جو ہے وزارت عظمیٰ پہ بھی اعتراض کیا تھا، میں نے اعتراض کیا تھا۔ وہ اسپیکر صاحب ظاہر ہے انہوں نے یا صادق نے کہاں سے کرنا تھا ہمارا، لیکن اب یہ آج حلف لینے بھی چلے ہیں، تو پاکستان کے عوام کا تو ان پر اعتماد ہے نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح سے آپ غیر آئینی وزیر اعظم جو ہے مسلط کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ نہ اس کا کوئی اخلاقی جواز ہے، نہ قانونی جواز ہے، نہ آئینی جواز ہے اس حکومت کا۔ تو یہ پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے چل پاتی ہے۔ یہ بتا دیجیے گا شہباز شریف صاحب نے مفاہمت کی پیشکش کی ہے، کہ اس پر کیا کہیں گے؟ یار مفاہمت کس سے؟ جو چوری سے گھس بیٹھیا ہے ہاؤس میں، اس کے ساتھ مفاہمت کی بات کریں، اور پھر جس نے جو ہے مقصود چپڑاسی سے اربوں روپے جو ہے جس کے اکاؤنٹ میں کر کے، اور مقصود چپڑاسی بھی بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ اس انداز سے تو قوم جو سمجھتی ہے کہ ان کے جو لوٹ مار کا جو ان کا حساب ہے وہ ختم ہونے کو آتا ہی نہیں ہے۔ 3 مرتبہ تو یہ ملک کی دھرتی ماں کو لوٹ چکے ہیں، پھر چوتھی مرتبہ قوم ان کو کیوں دوبارہ یہ حق دے کہ یہ پھر حق حکمرانی کے ذریعے سے اس ملک کو مزید غلامی کی دہلیز میں دھکیلتے جائیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ عوام کے جو ترجمان حکومت ہے وہی آئے، جن کو عوام نے ووٹ دیے ہیں، جن کو عوام کا اعتماد ہے، اور وہ عمران خان پر ہے۔ عمران خان کو انہوں نے پابہ سلاسل کیا ہوا ہے۔ عمران خان کو فوراً جیل سے رہا کریں، بشرا بی بی کو جیل سے رہا کریں، ہماری جو ہے پرویز الہی کو رہا کریں، شاہ محمود قریشی کو رہا کریں، ڈاکٹر یاسمین کو رہا کریں، ہمارے جو ہے سینیٹر پنجاب کے صدر وہ بھی پابہ سلاسل ہیں، ان کو اور باقی عورتوں کو اور ہمارے جو ہے باقی جتنے ہیں۔ اور یہ الٹا کل کہتا ہے، تو یہ تو کھل کے آ گیا، وہ کہتا ہے 9 مئی کو، او بھائی 9 مئی تو عوام نے مسترد کی، اس کا مطلب ہے تم کسی اور کے جو ہے ایما پر حکومت کرو گے، تو پھر اگر ان کے تم نمائندے ہو تو پھر اس قوم پر رحم کرو، اس ملک پر رحم کرو۔ عوام کا جو ہے تو ترجمانی تو تم نہیں کر رہے، تم تو کسی اور کی ترجمانی کر کے یہ ہے وزیر اعظم بنے، اور تم کہہ رہے ہو کہ 9 مئی والوں کو نہیں چھوڑیں گے، 9 مئی والوں کو سزا دلا کر رہیں گے۔ تو یہ اگر تمہارا ایجنڈا ہے تو پھر کس چیز کی مفاہمت چاہتے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں جو عوام کہتی ہے، عوام نے کہا ہے 9 مئی مسترد کیا ہے اس بیانی کو، اور تم اپنی تقریر میں کہہ رہے ہو کہ 9 مئی کو نہیں چھوڑیں گے، تو پھر کس سے بات کی جائے؟ سر زرداری صاحب کے مقابلے میں محمود چکزئی صاحب کو خان صاحب نے نامزد کیا، تو اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ میں تو خود اس کے کاغذات نامزدگی میں نے ہی تو جا کے جمع کروائے ہیں ہائی کورٹ اسلام آباد میں چیف جسٹس کے پاس۔ میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا جو ہے یہ کیا ہے، چوائس ہے ان کی، اور وہ بڑا ایک فرملی اصول پرست ہے، اور وہ جو ہے بڑا واضح طور پر جمہوریت پسند ہے، اور اس نے جو تقریر کی اس میں بھی واضح کر دیا کہ ایوان کی پریمیسی، ایوان کی سپرمیسی جو ہے، اس پارلیمان کی سپرمیسی جو ہے، کیا یہ طے کر لیں، کیا قانون سازی آپ کرنی ہے، عوام نے کرنی ہے، پالیسی سازی عوام نے کرنی ہے، حق حکمرانی عوام کا ہے یا کسی اور ادارے کا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ بہت کھلواڑ اس ملک کے ساتھ ہوتا رہا ہے، محاسبہ ہونا چاہیے جن لوگوں نے اس ملک پر غاصبانہ قبضہ کر کے جو ہے حکمرانی کی ہے، اور ان کا بھی ہونا چاہیے، اور جنہوں نے اس دوران میں سفر کیا ہے، جن کی جانیں گئی ہیں، یا جو پابہ سلاسل ہیں، یا جن کی چادر اور چار دیواری کا تقدس مجروح کیا گیا ہے، ان کو تمغہ جمہوریت دیا جائے۔ وہ میں سمجھتا ہوں ایک چھوٹے صوبے سے لیا گیا ہے جس کی 5% آبادی ہے، اور ان کی بہت محرومیاں ہیں، بے پناہ مسنگ پرسنز ہیں۔ اس لیے چھوٹے صوبے سے جو ہے نامزد کرنا صدارت کے عہدے کے لیے، یہ ایک پی ٹی آئی جیسی ہمہ گیر جو ملکی جماعت ہے،
اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا فیصلہ ہے جو عمران خان صاحب نے کیا۔ سردار صاحب یہ بتائیے کل 1 گھنٹہ 45 منٹ شہباز شریف صاحب نے جو تقریر کی پی ٹی وی نے لائیو دکھائی، لیکن جب اپوزیشن کی طرف سے عمر ایوب صاحب نے کی 1 گھنٹہ 50 منٹ تو وہ کاٹ کے دکھائی گی اور نہیں دکھائی، بلکہ احتجاج آپ لوگوں کی طرف سے کیا گیا تب جا کر تھوڑی بہت دکھائی گی، اس پر کیا کہیں؟ ہاں تو یہ اسی طرح سے جو اداروں کو استعمال کرتے ہیں اپنی جبلت کے لیے، اور یہ جو ہے اپوزیشن کو اسی طرح سے ہمارے ساتھ کیا کیا، پی ٹی آئی کو تو نہ کوئی جلسہ کرنے دیا، نہ جلوس نکالنے دیا، نہ کوئی کارنر میٹنگ کرنے دی، نہ ان سے سمبل چھین لیا گیا۔ تو یہ اس طرح کے استحصالی قوتوں، استحصالی عوامل سے وہ لوگوں کی آواز کو نہیں منہدم کر سکتے۔ آج کل سوشل میڈیا اتنا زیادہ تیز ہے کہ ہر ایک کے پاس وہ موجود ہے، سو اگر یہ پی ٹی وی پر نہ بھی دکھائیں تو بھی جو ہے گلی گلی اور بچے بچے کو جو ہے سب پتہ ہے کہ ہمارے جو ہے جانب سے اس کا جواب غزل کے طور پر کیا کہا گیا۔ ساری وہ ظلم کی ہم تو آگ کا دریا عبور کر کے یہ الیکشنز لڑے ہیں۔ یہ کوئی الیکشن کوئی اس میں شفافیت یا اس میں جو ہے ٹرانسپیرنسی تو تھی نہیں، نہ لیول پلینگ فیلڈ تھی۔ یہ تو ایک ہی شخص کو جو ہے تاج پوشی کے لیے بادشاہ سلامت کو لندن سے لے کر آئے تھے اور انہی کے لیے کیا، لیکن عوام نے بھی چاروں شانے چت کر کے اس کو جس بری طرح سے اس کو دھتکار کے شکست دی ہے، اور پھر فارم 47 کی پیداوار کر کے اب یہ اگر وزیر اعظم بنے ہیں یا گھس بیٹھیے پارلیمان میں بیٹھے ہیں تو یہ عوام کی آواز نہیں ہے، نہ ہی عوام کے طرف۔ سردار صاحب آخری 2 سوال بس بتا دیجیے مختصر، آپ نے سیشن میں بھی جانا ہے۔ سردار صاحب یہ بتائیں گے، ایک تو آج مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، کیا یہ مخصوص نشستیں آپ کو ملیں گی جو کہ لگ نہیں رہا، لیکن آپ اس پر کیا کہتے ہیں، اور یہ جو حکومت ہے یہ کب تک چلتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ حکومت تو ہے ہی نہیں، یہ جو اس کو آپ حکومت تھوڑا کہیں گے۔ اور جہاں تک تعلق ہے مخصوص نشستوں کا، ہم تو کہتے ہیں پہلے ہماری وہ سیٹیں تو بحال کرو، 180 ہماری سیٹیں ہیں، اور اگر مخصوص نشستیں بھی اب 2 تو ہم 235 پر جاتے ہیں، اور پھر یہ شہباز شریف بھی وزیر اعظم نہیں رہ سکتا ہے، عمران خان وزیر اعظم بنے گا۔